نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا مثنوی شریف کا الحمدللہ 74 لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں بیان ہوا تھا کہ جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کا غلام ہو، ان کو نہ چھوڑ سکتا ہو، ان کی اتباع کرنے پر مجبور ہو، تو وہ گناہ بھی کرتا رہتا ہے۔ اس کو گناہ چھوڑنا تقریباً ناممکن لگتا ہے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے وہ ان گناہوں کو کرنے سے ڈرتا بھی ہے۔ تو اس ملی جلی کیفیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام ہی کیوں قرار دیا ہے، مطلب اتنی بہت سی چیزیں، اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، اتنی مزیدار چیزیں ہیں، تو ان کو حرام قرار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یا اگر حرام قرار دے دیا تو ان میں اتنی کشش کیوں رکھی ہے، اتنا مزہ کیوں رکھا ہے، ان کے اندر کی چھوڑی نہیں جا رہی ہیں؟ اور کبھی اس کو ویک سا خیال آتا ہے کہ دین میں اتنی سختی ہو نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت رحمان ہیں، یہ سختی تو ویسی لوگوں نے بتا دی ہے نا۔ تو جب اتنا سخت امتحان ہے، اتنی سخت خواہشات ہیں، اتنی مزیدار اور لذت والی اور خوبصورت چیزیں ہیں، تو پھر ان کو چھوڑنے کے بجائے اچھا چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ حب جاہ، حب مال اور حب باہ۔ حب جاہ سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی عزت چاہتا ہے، جاہ چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے جہاں میں نکلوں وہاں لوگ میری خاطر جھک جائیں، سب کو میں بڑا نظر آؤں۔ یہ خواہش نیچرل ہر ایک میں ہوتی ہے اور یہی چیز اس کی ترقی کرنے کا دنیا کے لحاظ سے سبب بنتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ حب مال ہے کہ خوب مال جمع ہو۔ اس کا تعلق بھی جہاں سے ہوتا ہے، لیکن مال کی اپنی محبت بھی ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال کمانے میں مشغول رہتے ہیں، اس کو خرچ کرنے میں، اس کو دکھانے میں ان کو اتنے انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ جیسے حرام کماتے ہیں لوگ، وہ تو اپنا مال چھپا کے رکھتے ہیں، وہ کم دکھاتے ہیں اس کو۔ تو مال جمع کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ حب باہ کیا ہے؟ لذتوں کی خواہش نا۔ اب ان میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو تو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ چیزیں جو حرام ہیں وہ پھر اعتدال سے آگے نکل جاتی ہیں، ان کے بارے میں منع ہے۔ تو اب یہ ان حرام سے بھی نہیں بچ پاتا اور ان کی لذت میں گرفتار ہوتا ہے، تو گناہ کا احساس بھی اس کو ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ نہ بچ پاتا ہے اور نہ گناہ کا احساس ختم ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی اس کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اتنی سختی ہو نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ اتنا سخت امتحان نہیں لے سکتے۔ اور امتحان کی سختی اس کے نفس کی بغاوت کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اسی طرح کے دیگر لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، ان گناہوں کی طرف التفات ہی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ان کے نفس بن چکے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، تو ان کے نزدیک کوئی چیلنج ہی نہیں ہوتا سرے سے، کیونکہ وہ صرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے شخص کو جب کوئی جو حقیقی دینی احکام ہیں ان کی غلط تعبیل کر کے اور اس کی ناجائز خواہشات کے لیے جواز نکال دے کہ نہیں بھئی یہ چیز تو منع نہیں ہے اسلام کے اندر، جیسے کوئی بد نظری کا عادی ہے تو اس کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تصویر دیکھنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، چاہے تصویر کسی کی بھی، بس نیت خراب نہیں ہونی چاہیے، تو بس نیت خراب نہیں ہونی چاہیے کہ ایڈیشن لگا دی اور سب کچھ حلال قرار دے دیا اس کے لیے، تو اس کو یہ بات بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ نہیں جس میں کوئی مسئلہ نہیں، چاہے آپ غیر محرم سے ملیں، چاہے آپ غیر محرم کو دیکھیں، بس نیت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ نیت خراب ایک اتنی عجیب سی ڈیفینیشن بنا لیتے ہیں نا کہ نیت خراب کیا، دیکھنے ہی نیت خراب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو منع کر دیا ہے تو اس کو دیکھنے پہ نیت خراب کی وجہ سے دیکھ رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ تو اس طرح کے شیطانی باتیں کر کے تو اس کو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات بھی پوری کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو نیک اور پارسا بھی سمجھتا رہتا ہے، تو اس کو اپنی مسلمانی کے اوپر کچھ قربانی نہیں کرنی پڑتی، تو اس جواز کی وجہ سے اپنی قربانی سے بھی بچ جاتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ گار بھی نہیں سمجھتا۔ اور پھر اس کی جو عقل ہے، جو نفس سے متاثر ہے، جس کو کہتے ہیں نفس زدہ عقل، وہ پھر سچی بات کے اوپر، حق بات کے اوپر اپنے کان ہی بند کر لیتی ہے۔ جب کوئی بات بتاتا بھی کہتے ہیں نہیں یہ تو بس ایسی ملاؤں کی باتیں ہیں، یہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس چیز کا نا، اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، اصل دین میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ اور کہتا ہے کہ عقل میں بھی یہی بات آتی ہے، مطلب یہ دلیل کے لحاظ سے بھی یہی بات ثابت ہے، حالانکہ اس نے کچھ دیکھا نہیں ہوتا، بس اس کا نفس اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور وہ اس پہ چل رہا ہو۔ اور پچھلے لیکچر میں ہی اس بات کی وضاحت بھی کی گئی تھی کہ گمراہی کا تعلق جو ہے وہ کم علمی سے نہیں ہے، بلکہ قلب اور نفس کے آلودہ ہونے سے زیادہ ہے۔ دیکھیں دلائل دونوں طرف کے موجود ہوتے ہیں، حق والی سائٹ کے بھی اور باطل والی سائٹ کے بھی۔ آدمی کون سے دلائل پک کرتا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ اس کو کون سے دلائل اسٹرانگ لگ رہے ہیں، بلکہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے نفس اور قلب کی کیا حالت ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے سپورٹرز جو ہوتے ہیں وہ دلائل لے رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے، لیکن وہ سیٹ آف دلائل جو دونوں کے اگینسٹ اور فیور میں، وہ تو ایک ہی ہوتا ہے، اس میں سے کچھ لوگ ایک طرف چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایک طرف چلے جاتے ہیں، پھر وہ دوسرے کی بات بھی نہیں سنتے۔ تو یہ تعلق ہوتا ہے اس کے قلب کے رجحانات کا، اور قلب کے رجحانات جو ہوتے ہیں یعنی قلب کی جو انکلینیشنز ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ نفس کا قلب کے اوپر زور ہے یا روح کا قلب کے اوپر زور ہے۔ اگر قلب میں دل کی محبت ہے، اس کی انکلینیشن اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، تو وہ حق بات کو پہچان بھی لے گا اور اس کو پکڑ بھی لے گا۔ اور اگر دنیا کی طرف انکلینیشن ہے تو حق بات کو پہچان کر بھی چھوڑ دے گا۔
کیونکہ اس کو مشکل لگے گی، وہ کہے گا کوئی بہانہ ڈھونڈو کہ اس کو ثابت کرو کہ یہ حق بات نہیں ہے، اور اس طرح سے وہ اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ کہ انسان اپنے قلب کی اصلاح کی طرف توجہ کرے، تو پھر اس کی عقل جو ہے وہ خود بخود حق بات کو پکڑنا شروع کر دے گی اور باطل سے دور ہٹنا شروع کر دے گی، اس کو اس کی پہچان نصیب ہوتی جائے گی۔ اور جیسے جیسے قلب منور ہوتا جائے گا، شریعت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اپنی خواہشات کو قربان کرنا آسان ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ ایک دن یہ قربانی انسان کو محبوب ہو جائے گی۔ مطلب اس کا دل چاہے گا کہ میں اس قربانی کو کروں، چھوڑوں نہیں اس کو میں نا، اور اس کو نہ کرنا اس کے اوپر ایک بوجھ بن جائے گا۔ مطلب اس کا چھوڑنا اس کے لیے جذباتی طور پہ ممکن ہی نہیں رہے گا۔ جیسے کہ جو پکے نمازی لوگ ہوتے ہیں، ان کی اگر کوئی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو جائے تو پھر دیکھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یعنی قلب کی اصلاح سے پہلے جن باتوں پر عمل کرنا بوجھ لگتا تھا، اصلاح کے بعد ان کا چھوڑنا اس کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ دیکھیں ایک مثال لے لیں کہ کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جن پر 5 وقت کی نماز پڑھنا جو ہے وہ بڑا مشکل لگتا ہے ان کو، اور انہی میں سے کچھ لوگ ہیں وہ بار بار نماز میں پابندی کی کوشش کر کے ایک طرح سے ہمت ہار چکے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پابندی ہم سے نہیں ہو سکتی، ہم کوشش کرتے ہیں پھر چھٹ جاتی ہے، کوشش کرتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر رہ جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں نا، یہ والی بات ان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اب اس کے برعکس آپ ایک واقعہ دیکھیں، کیس اسٹڈی دیکھیں کہ حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی تھے، ان کا واقعہ ہے کہ کسی مرض کی وجہ سے ان کی ٹانگ کا آپریشن ہو کے اس کو کاٹنا تھا۔ تو جس روز صبح ان کا آپریشن ہوا تو اس رات بھی انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ یہ دیکھیں تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک، لیکن انہوں نے پڑھی۔ لیکن اس توفیق کو، اس عبادت کو اپنے کمال کی طرف منسوب نہیں کیا کہ میرا بڑا کمال تھا، میں بڑا عبادت گزار ہوں کہ میں نے پڑھ لی، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ جس صبح میری ٹانگ کٹی اس رات بھی مجھ سے تہجد کا ناغہ نہیں ہونے دیا، مجھ سے پڑھوا لی تہجد انہوں نے۔ اب دیکھیں یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ٹانگ کٹنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ مطلب بندہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ میرے مرض کو ویسے ہی ٹھیک کر دیتا، اب زندگی کیسے گزرے گی، ٹانگ میری کٹ گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ میرے اوپر رحم فرماتے، کچھ طرح کی بات، کوئی سرے سے اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں تھا۔ بس یہ کہا کہ جس صبح میری ٹانگ کٹی اور تعریف ساتھ میں کر دی، اس رات اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد کی توفیق بھی نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے نا۔ تو نظر گئی تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر کہ آپریشن کی رات بھی تہجد میں اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ یہ فرق ہوتا ہے قلب کی اصلاح کا اور قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر ہونے کی ایک یہ نوعیت ہے کہ نیکی میں بھرپور کوشش کر کے اس توفیق کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے منسوب کر دینا، ٹھیک ہے، کوشش کی لیکن کہا یہ کوشش کی توفیق بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور دوسری نوعیت یہ ہے کہ گناہوں پر توبہ کریں اور نہ ان کو چھوڑنے کا اہتمام کریں۔ مثلا گناہ کیے جا رہے ہیں، ان کو چھوڑنے کی کوئی فکر بھی نہیں ہے، کوئی اہتمام بھی نہیں ہے، بس اللہ کی رحمت پر چھوڑ دیں کہ ہم تو نہیں بدل سکتے، بس اللہ معاف فرمائے۔ تو ایک رحمت کو دیکھنے کا یہ نظریہ ہے نا۔ تو اب یہ جو ہے، یہ جو کیفیت ہے کہ گناہ بھی نہیں چھوڑنا اور توبہ بھی نہیں کرنی، توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ معافی کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑنے کا اہتمام کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، تو یہ نفس اور شیطان دونوں سے شکست کی علامت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نفس کی وجہ سے تو بدعملی نہیں چھوڑی اور شیطان کی وجہ سے توبہ کا خیال بھی نہیں آیا، بلکہ اپنی دلیری کے ساتھ نہ گناہ کے اوپر قائم رہے۔ تو ایسا جب ہی ممکن ہے جب عقل اور قلب دونوں نفس کے زیر اثر ہو جائیں، اور جب نفس کے زیر اثر ہوتے ہیں تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے، تو بیسیکلی وہ شیطان کی گورننس میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو حدیث میں احمق کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اس کو قابو کر لے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز و بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر چلتا رہے اور بغیر توبہ کے، بغیر اصلاح کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تمنا کرتا رہے۔ تمنا کا لفظ یہاں پہ ہے، اور تمنا ایک خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے لیے آدمی کرتا کچھ نہیں ہے، بس جیسے کسی کی تمنا ہو کہ وہ وزیر اعظم لگ جائے، تو تمنا الگ چیز ہے، اگر اس کو لگنا ہے تو اس کو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا عملی طور پہ۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کو بے وقوف کہا گیا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تو اس پوائنٹ آف ٹائم میں، یعنی اس وقت، ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ گناہ ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس سے بحث نہیں ہے، کیونکہ گناہ تو بہرحال گناہ ہی ہوتا ہے نا، لیکن ایسے وہ کام ہیں کہ ہم ان سے ہار چکے ہیں، ان کی فکر ختم ہو گئی ہے، حتیٰ کہ ان پر توبہ بھی اس لیے نہیں کرتے کہ جو دوبارہ یہی کرنا ہے تو پھر توبہ کیسی، بس اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹے گا۔ مطلب اپنے دلوں میں جھانکے نا، کوئی اس میں سے جھوٹ بولنا ایک چیز ہو گئی، بلا وجہ غصہ کرنا ایک چیز ہو گئی، یہ سب گناہ ہی ہے نا۔ تو جب کچھ گناہ ذہن میں آ جائیں تو پھر پہلا فیصلہ تو یہ کریں کہ ہتھیار نہیں ڈالنا ہے،
بلکہ توبہ کا سہارا پکڑنا ہے. چاہے دن میں 10 مرتبہ توبہ کرنی پڑے، اگر توبہ کے بعد پھر شیطان اور نفس مغلوب کرتے ہیں اور گناہ ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ توبہ کر لیں گے. اور ایسی توبہ مذاق نہیں ہے. اس کے بارے میں ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی ہر گناہ کے اوپر بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، جب گناہ ہو جائے جب توبہ کرتا ہے، تب اس بات کو ان کا کہنے کا انداز تھا، ظاہر ہے اس کی کوئی حدیث اور قرآن تو نہیں ہے، لیکن ان کا کہنے کا انداز تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا عجیب بندہ ہے، نہ یہ گناہ چھوڑتا ہے نہ یہ توبہ چھوڑتا ہے. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح متوجہ ہوتی ہے، کہتی بس اس سے گناہ چھڑوا دو نا، تو یہ تو مجھے بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، تو بس اب میں نے اس کو پکڑ لیا، اس سے گناہ چھوڑ. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے مددگار ہو جاتی ہے اور وہ گناہ چھٹ جاتا ہے. تو اس امید پہ توبہ کرتے رہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم کو بار بار توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توبہ استغفار سے کام لیتے رہنا چاہیے. تو ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کر لو. اس نے کہا میں نے توبہ کی پھر گناہ ہو گیا. فرمایا پھر توبہ کر لو. اس نے کہا مجھ سے پھر گناہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر استغفار کر لو. اس نے کہا مجھ سے اور گناہ ہوا. فرمایا استغفار کیے جاؤ یہاں تک کہ شیطان تھک جائے. پھر فرمایا گناہ کو بخشنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا اختیار تو لامحدود ہے. ہمارے گناہ جتنے مرضی ہوں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتے. جتنے مرضی ہوں، چاہے آسمان اور زمین بھر دیں گناہوں سے، جس وقت شرمندگی ہو گئی اور رجوع الی اللہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ ہو گیا، اس وقت شرمندہ دل سے توبہ کر لیں، وہی معاف ہو جائے گا سارا کچھ انشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے کہ جس سے آدمی کو امید ہونی چاہیے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 2 یا 3 مرتبہ کہا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے. اس نے یہی کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دوبارہ کہو. اس نے دوبارہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پھر کہو. اس نے پھر کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حال ہے. تو اس میں توبہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن